کتنا انتظار کیا تھا مہر نے اس دن کا کہ اس کا بچہ جلد ٹھیک ہو جائے، کتنی دعائیں مانگی تھی جو آج قبولیت کا درجہ پا گئی تھی۔ شاید ہی آج مہر سے زیادہ کوئی خوش ہوتا، اور اسے یقین تھا کہ داؤد بھی جب ان کو دیکھے گا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایان اور ریان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو آنسو صاف کرتے مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ رحمہ کے غصے کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسے اتنی بڑی شکست ملے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے جیت سکتا ہے، یہ تو چل ہی نہیں سکتا تھا، پھر یہ کیسے جیت گیا۔ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس چیز میں اللہ کی مرضی ہو وہ چیز ہو کر ہی رہتی ہے، چاہے وہ کوئی انہونی ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایان کو اسٹیج پر انعام لینے کے لیے بلایا گیا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ بھی کبھی یہاں کھڑا ہو کر پہلا انعام جیت رہا ہوگا، اور یہ سب اللہ کے بعد اس کی ماں کی وجہ سے ہوا تھا۔ پہلا انعام جیتے ہوئے اس کے ہاتھ خوشی سے کانپ رہے تھے، جبکہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ جب اسے مائک میں آ کر اسپیچ کے لیے کہا گیا تو اس نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج مجھے فرسٹ پرائز ملا، اس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو تھینکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ میری مام کہتی ہے کہ ہمیشہ اپنی خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اپنی مما کو تھینکس کرنا چاہوں گا۔ تھینکس مما، کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ میری مما نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، مجھ پر بہت محنت کی ہے۔ ڈاکٹر انکل نے کہا تھا کہ میں کبھی نہیں چل پاؤں گا، مگر میری مما نے کہا تھا کہ اگر ہم اللہ سے دعا کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بات پر سب والدین اور ٹیچرز مسکرا دیے۔ سارے کہتے ہیں کہ نہیں مما پیار نہیں کرتی، مگر میرے اور ریان کی مما ہمارے لیے فیری ہے جو ہم سے بہت پیار کرتی ہے، ہمیں ہر چیز دیتی ہے۔ مما آئی لو یو ویری مچ، آئی ریئلی لو یو۔ وہ شدت جذبات سے سرخ چہرہ لیے روتے ہوئے مائک میں زور سے کہتے مہر کی جانب بھاگا تھا جو اپنی باہیں کھولے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ بھاگ کر اس کی نرم آغوش میں آ سمایا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے لگے آنسو بہا رہے تھے۔ مہر نے بھی اسے کس کر گلے لگایا ہوا تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ ریان سے بھی رہا نہیں گیا تو وہ بھی دیکھا دیکھی اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ایان نے اپنی ٹرافی خوشی خوشی میں مہروش کو تمائی تھی، جبکہ یہ خوبصورت منظر کیمرہ مین نے اپنے کیمرے کی آنکھ میں خوبصورت یاد کے طور پر قید کیا تھا۔ سب کی آنکھیں ان ماں بیٹوں کے پیار کو دیکھ کر نم ہوئی تھی، اور وہ انہیں دیکھ کر تالیاں بجانے لگے تھے۔ کسی کو بھی افسوس نہیں تھا کہ ان کا بچہ نہیں جیتا۔ ایک ماں جیت گئی تھی، ان کے لیے یہی کافی تھا، پر بس ایک رحمہ ہی تھی جو حسد اور جلن کا شکار ہو رہی تھی۔ اتنی جلدی نہیں مہر، میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آج کی رات میں نے تمہاری زندگی نہ پلٹ دی تو پھر کہنا۔ اس نے اپنے موبائل میں چلتی ویڈیو کو دیکھ کر شاطرانہ انداز میں مسکراتے کہا۔ مہر ریان اور ایان کو لیے واپسی پر مال آئی تھی انہیں گفٹ دلانے، مگر یہاں کچھ لڑکوں کو ایک لڑکی کو پکڑتے کنسٹرکشن ایریا میں لے جاتے اس کی چٹی حس بیدار ہوئی۔ ریان ایان آپ دونوں یہ برگر ختم کرو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اس نے دونوں کا دھیان بھٹکاتے کہا۔ ساتھ نظریں وہی تھی جہاں سے وہ لڑکی کو لے کر گئے تھے۔ پر مما آپ جا کہاں رہی ہے؟ بچوں نے بے تابی سے پوچھا۔ بچے اسے چھوڑنے پر کسی طور راضی نہیں تھے۔ دیکھو میری جان، مما کو آپ کے لیے گفٹ لینا ہے، سو بیسیکلی اٹس اے سرپرائز جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ سو یہاں بیٹھو اچھے بچوں کی طرح، میں ابھی آئی، مگر آپ دونوں کہیں نہیں جاؤ گے، گاٹ اٹ؟ اس کی بات سنتے دونوں ایکسائٹڈ ہوئے اور اچھے بچوں کی طرح سر ہلا کر شرافت سے بیٹھ گئے۔ مما بھی آتی ہے، وہ ان دونوں کو اپنا دھیان رکھنے کا کہہ کر فوراً اس کی طرف بھاگی تھی جہاں سے اس نے لڑکوں کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ اوپر والے پورشن کا نہایت سنسان ایریا تھا جہاں بورڈ پر لال نشان سے رکنے کا کہا گیا تھا، مطلب وہاں جانا صاف منع تھا، اور اسی بات کا وہ سب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مہر نے لگے ہاتھ پولیس کو کال بھی ملائی تھی، جبکہ خود ادھر ادھر دیکھتی وہاں بڑھنے لگی جب ایک سمت سے اسے کسی لڑکی کی گٹھی گٹھی چیخوں کی آواز آئی۔ خدا را رحم کرو مجھ پر، چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ وہ لڑکی سے سکھ رہی تھی مگر وہ حیوان بنے ہوئے تھے۔ اس بے بس لڑکی کی آواز سن کر مہر کو شدت سے غصہ آیا اور وہ اندر آدم کی جہاں وہ چاروں لڑکے چاروں اطراف سے اسے پکڑے ہوئے تھے۔ اس کے دونوں بازو اور دونوں پاؤں انہوں نے پکڑ رکھے تھے۔ اس کے ایک دم اندر آنے سے وہ سب ہڑبڑا گئے تھے، مگر دروازے میں ایک لڑکی کو کھڑے دیکھ کر ان کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ مہر انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یک نہ شت دو شت، ایک سے بھلے دو، ان لڑکوں نے اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مہر کی نظر صرف اس بے بس لڑکی پر تھی۔ ایک لڑکا اس کی طرف غلط ارادے سے بڑھ رہا تھا جب مہر نے رکھ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔
جس سے اس کا دماغ پوری طرح گم چکا تھا۔ اگر یہ کہے کہ اس کو دن میں تارے نظر آ گئے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ باقی تینوں لڑکے ششدر کھڑے اس کی ہمت دیکھ رہے تھے، جو اکیلی ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ اسے چھوڑ دو، اس نے غرا کر کہا، تو اس کے بعد پر سب کہا لگا کر ہنس دیے۔ مہر نے انہیں نظر انداز کرتے نیچے گری لڑکی کو جھٹکے سے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ بھی کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح اس کے پیچھے چھپنے لگی، جیسے مہر اسے ہر مشکل سے بچا لے گی۔ مہر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چادر اس کے کندھوں پر دی تھی، کیونکہ اس کا آستین زور زبردستی سے پڑ چکا تھا، جو کہ مہر کو زیادہ غصہ دلانے کا باعث بن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چاروں ان کا شکار کرتے، پولیس ایک دم دعویٰ بولتی ہوئی اندر آئی تھی اور ان چاروں کو گدیوں سے پکڑا اور رکھ کے 2 تھپڑ رسید کیے۔ ان چاروں کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی اور وہ بری طرح ڈر چکے تھے۔ وہ چیختے چلاتے رہے، مگر پولیس انہیں وہاں سے پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ جاتے ہوئے ہیڈ نے مہر کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے وقت پر انہیں اطلاع دے کر کسی بڑے نقصان سے بچا لیا تھا، اور یہ سب منظر دور سے بھاگ کر آتے جنید نے بخوبی دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اب روتے ہوئے مہر کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جس نے آج اس کی عزت بچا لی تھی۔ دیکھو لڑکی، تم اپنا خیال رکھنا خود سیکھو۔ تم جب تک اس دنیا سے ڈرو گی، یہ دنیا والے تمہیں اور ڈرائیں گے، لیکن جب تم مضبوط بنو گی تو کوئی تمہیں ڈرانا تو کیا، نظر اٹھا کر دیکھ تک نہیں پائے گا۔ کچھ سال پہلے میں بھی تم جیسی تھی، مگر اب میرے پاس میرے مضبوط سہارے ہیں، جنہوں نے مجھے اعتماد دیا ہے۔ تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تنہا کہیں مت جاؤ، بہتر ہے کہ اپنے ہمراہ کسی محرم کے ساتھ آؤ، کیونکہ یہ دنیا بیڑیوں سے بھری پڑی ہے، ہر کوئی شکار کی تاک لگائے بیٹھا ہے۔ بہتر ہے اب تم سمجھ گئی ہوگی۔ مہر نے اس لڑکی کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر سمجھاتے ہوئے کہا، جو شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے اس کی باتیں اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ مہر چونکی تو تب جب جنید پیچھے سے بکلاتے ہوئے بھاگ کر اندر آیا اور وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی۔ جنید، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ جنید کے آنے پر وہ لڑکی بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی، جسے مہر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بھیا، آئی ایم سوری، میں آئندہ کبھی بھی باہر اکیلی نہیں نکلوں گی۔ اگر آج یہ نہ ہوتی تو شاید میں آپ کی عزت کی حفاظت نہ کر پاتی۔ مجھے لگا آپ آج بھی باہر نہیں لے کر جائیں گے، اس لیے میں غصے سے خود ہی آ گئی، لیکن اب مجھے سمجھ آ چکا ہے باہر اکیلے نکلنا کتنا خطرناک ہے۔ پلیز بھیا، آپ مجھے معاف کر دیں، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ تو مہر نے اس کی طرف رحم سے دیکھا، کیونکہ مہر جانتی تھی کہ جنید داؤد کے کام میں کتنا بیزی رہتا ہے، اس لیے وہ اپنے گھر والوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا۔ مہر نے آج گھر جا کر داؤد سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا۔ جنید اپنی بہن کے گھر جا کر ڈانٹنے کا سوچ کر پہلے مہر کی طرف پلٹا۔ تھینک یو میڈم، اگر آج آپ یہاں نہ ہوتی تو میں نہیں جانتا کہ کیا ہوتا۔ آج آپ نے میری بہن کی عزت بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جسے میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ آپ نے مجھے زندگی بھر کے لیے اپنا مقروض کر لیا ہے۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے تو کچھ نہیں، مگر آپ میرے سے کچھ بھی مانگ سکتی ہے، چاہے تو جان مانگ لے، میں اب تک نہیں کروں گا۔ جنید نے اس کے آگے سر جھکاتے کہا تو وہ شریر انداز میں مسکرا دی۔ خیر، جان تو بہت قیمتی ہے جنید، لیکن مجھے کبھی بھی تم سے کوئی بھی فیور چاہیے ہو داؤد سے چھپ کر تو مجھے امید ہے تم میری مدد کرو گے داؤد کو بتائے بغیر۔ اس بات کا وعدہ کر لو تو سمجھو تم نے مجھ سے حساب برابر کر لیا۔ جنید اس کی بات سن کر دل سے مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا مہر اور داؤد میں ہمیشہ 36 کا آنکڑا رہتا تھا، اس لیے اس نے آرام سے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ لیکن یہ مدد مہر اتنی جلدی سے مانگنے والی تھی، ان دونوں کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ مہر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ داؤد نے اپنی فائلز، ٹیبل، گلدان، سب چیزوں کو درہم برہم کرتے ہوئے حسینہ کو کن آنکھوں سے دیکھتے چیخ کر کہا، جسے سن کر 2 لمحے کے لیے حسینہ بھی ڈر گئی تھی۔ میں تمہیں شروع سے ہی کہتی تھی داؤد کہ وہ بھروسے کے لائق نہیں، تم ہی اس پر بھروسہ کیا کرتے تھے، اب تو تم نے اس کا اصل رنگ دیکھ لیا نا، بہتر ہے کہ تم اسے اب چھوڑ دو۔ حسینہ نے اپنا اگلا پتہ پھینکتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے ابھی اور اسی وقت مہر سے حساب چاہیے، اس نے آفس سے نکلتے ہوئے کہا، جبکہ حسینہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ بھلا وہ اتنا مزیدار شو کیسے مس کر سکتی تھی؟ جیسے ہی وہ دونوں گھر پہنچے، داؤد اسے دیکھے بغیر اندر کی طرف بڑھا تھا اور مہر کو آواز دینے لگا، مگر مہر گھر ہوتی تو اسے ملتی نہ۔ اس کی غیر موجودگی نے داؤد کو اور غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔
اور وہ غصے سے یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ ابھی وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا جب اس کے فون پر ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ فون نہ ہی دیکھے، مگر انون نمبر نے اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ جیسے ہی اس نے ویڈیو دیکھی، پیروں سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں، وہ آج داؤد کو سمجھ آیا تھا۔ اس کی گرپ اپنے فون پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون توڑتا، انون نمبر سے اسے کال آنا شروع ہو گئی، جسے اس نے لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اٹھا لیا تھا، اور دوسری طرف سے رحمہ کی آواز سنتے اس کے اندر بام بڑھ چلنے لگے تھے۔ آج بچوں نے مہر کے ساتھ بہت مزہ کیا تھا۔ ایان کو پٹی کروانے کے بعد انہوں نے مال میں شاپنگ کی، اچھا سا کھانا کھایا اور خوب مزے کی سیلفیز کلک کی تھی۔ اب وہ سب تک کے ٹوٹے آئے تھے، لیکن گھر میں داؤد کو غصے سے ٹہلتے اور حسینہ کی طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، داؤد نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ کہاں تھی تم مہر، بتاؤ مجھے، اور میرے بچے کو میرے سے پوچھے بغیر تم نے اسپورٹس میں حصہ کیسے لینے دیا؟ تم اچھی طرح جانتی تھی کہ ایان چل نہیں سکتا، پھر بھی تم نے اسے ریس میں حصہ لینے دیا۔ کس نے حق دیا تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر میرے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا؟ داؤد، وہ حیرت اور رنج سے بس اتنا ہی بولی۔ بچے ڈر کے مارے اس کے پیچھے چپ رہے تھے۔ بس مہر، تم نے جو غلطی کی ہے اسے مانو بھی، بہانے مت بناؤ۔ مہر نے ایک نظر حسینہ کی طرف دیکھا جو اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ داؤد، یہ بات ہم اکیلے بھی کر سکتے ہیں، اس نے اپنی موٹیاں بینچتے کہا۔ بات ابھی ہوگی، اسی وقت۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا مہر؟ کیا تم ان کو کی اپنی اولاد نہیں مانتی؟ مہر اس کی بات پر شرشتر ہی تو رہ گئی تھی۔ داؤد، وہ حیرت سے بس یہی کہہ پائی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ داؤد اسے ایسے سب کے سامنے سگے سوتیلے کا تانا دے گا۔ گلے میں آنسو کا گولا اٹکنے لگا تھا، آنکھوں میں پانی کی دھند چھا گئی تھی۔ اس نے دوپٹے کا پلو ہاتھ میں دبوچ رکھا تھا۔ اوہ، میں کیسے بھول گیا کہ ریان اور ریان تو تمہاری اصلی اولاد ہے ہی نہیں، بھلا تمہیں ان کی پرواہ کیوں ہونے لگی؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ آخری بات تھی جس کی مہر نے داؤد سے امید نہیں کی تھی۔ یہ بات مہر کا دل خون کر گئی تھی کہ اس کے لفظوں کے تیروں سے لہو لہان ہو کر رہ گئی تھی۔ اب اس کی بس ہوئی تھی۔ ابھی داؤد کچھ اور کہتا کہ مہر بولی نہیں داڑی تھی۔ بس داؤد صاحب، بس جانتی تھی میں کہ آپ مجھے کبھی اپنا مان ہی نہیں سکے، تو پھر مجھ پر یقین کیسے کرتے؟ جب میں آپ پر یقین کرتی ہوں اس سے اگلی بار ہی آپ اس برے طریقے سے میرا یقین توڑتے ہیں کہ میں خود پوری ٹوٹ جاتی ہوں۔ میں نے ہر طرح سے آپ کو یقین دلایا کہ میں ایک اچھی ماں ہوں، میری محنت، میری ریاضت آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں نے نیندیں تک قربان کر دی، اور آپ کہتے ہیں میں نے کیا ہی کیا ہے؟ میں نے اپنی پسند کو آپ کی پسند میں ڈال لیا۔ کیا یہ کم تھا جو آپ مجھے سوتیلے کا تانا دے رہے ہیں؟ اب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے ریان ایان کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے، میں نے کبھی دوسری اولاد کا نہیں سوچا، اور اب آخر میں مجھے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ یہ میری سگی اولاد نہیں۔ مہر درد کی شدت سے گلا پاڑ کر کہتی ریان ایان کو اپنی بازو میں بینچتے ہوئے بولی۔ آنسو اس کا چہرہ بھگوتے چلے گئے تھے، جبکہ ریان ایان سہمے کھڑے تھے۔ انہوں نے داؤد کو کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، مگر جو آج انہوں نے اپنے باپ کا روپ دیکھا تھا وہ داؤد سے بری طرح ڈر گئے تھے۔ مہر، داؤد نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس کی بات کاٹنی چاہی، مگر اس نے داؤد کو دھکا دیتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹکے اور چٹخ کر بولی، ڈونٹ کراس یور لمٹ داؤد شاہ۔ اب میں بولوں گی اور تم سنو گے۔ میں اپنے گھر والوں تک سے دور رہی کس کے لیے؟ وہ حاج کو بلا دیا کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے۔ تمہیں اتنی بار موقع دیا، مگر تم ان سب موقعوں کو گواتے چلے گئے، اور پھر مجھ سے ایک نیا موقع مانگنے کے در پر آتے رہے، اور میں پاگلوں کی طرح تمہیں موقع دیتی رہی، مگر اب بس بہت ہو گیا۔ میں تمہیں ایک بار بھی دوسرا موقع نہیں دوں گی۔ کیا مجھ سے بڑا کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسے شخص پر یقین کرے جسے تو کوئی دوسری بار محبت تک نہ کرے؟ ایسے مطلبی انسان کے ساتھ تو رہنا بھی میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ آج تم نے سگے سوتیلے کو بیچ میں لا کر میری نظروں میں خود کو گرا لیا ہے، اور شاید ہی تم کبھی میری نظروں میں اٹھ پاؤ گے۔ آخر کس بات پر، کس کے کہنے پر تم مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہو؟ کیا تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ میں نے بچوں کا کتنا خیال رکھا ہے؟ اور آخر میں یہ کیسے بھول گئی کہ تم گھر میں ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا نا۔ جو شخص اپنے بزنس سے اتنا لگاؤ رکھتا ہو کہ اسے گھر میں اپنے بچوں تک کی طبیعت کا معلوم نہ ہو، وہ بھلا اپنے بچوں کی حفاظت یا پیار کیسے کر سکتا ہے؟ مہر نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تو داؤد اس کی بات سن کر بن اٹھا۔ بے شک میں گھر پر نہیں رہتا مہر، مگر میں آفس میں بھی گھر کی ساری معلومات رکھتا ہوں۔ تم لوگ جہاں ہوتے ہو میرا دھیان تم سب پر ہی ہوتا ہے۔
تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں گھر سے لا علم رہوں گا؟ اور رہی بات ایان کی چوٹ لگنے کی تو اس کی ماں نے مجھے فون کر کے بتایا ہے، اگر مجھے وہ نہ بتاتی تو شاید تم مجھے کبھی بتانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتی تھی، چھپا لینا چاہتی تھی نہ تم یہ بات مجھ سے۔ آخر کو سگی ماں جو ٹھہری وہ تکلیف تو اسے ہی ہونی تھی، اور وہ ایان کی تکلیف نہیں دیکھ سکی، اس لیے تو اس نے مجھے کال کر کے تمہارے بارے میں بتا دیا۔ داؤد کا لہجہ تو آگ برسا رہا تھا، جسے مہر پور سلگ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے رحمہ نے بتایا تمہیں میرے بارے میں؟ اس نے پرسوچ انداز میں ٹکتے ٹکتے غمگین لہجے میں کہا۔ اس کی ایک بات پر وہ 100 بار مری تھی، تو تمہیں رحمہ کی بات پر یقین ہے، مجھ پر نہیں، کیونکہ وہ بچوں کی سگی ماں ہے، میں نہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح کہا تم نے، میں بلا کہاں بچوں سے پیار کرتی ہوں، میں تو تمہاری دولت کے لیے تمہارے پیچھے آئی تھی، یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ مہر، اب تم بات کو غلط انداز میں لے رہی ہو، داؤد جھنجھلا کر بولا۔ ساتھ کی آنکھوں سے حسینہ کو بھی دیکھا، جو ان کی طرف دلچسپی سے متوجہ تھی۔ داؤد جان گیا تھا کہ اس کی باتیں مہر کا دل بری طرح دکھی کر گئی ہے، مگر وہ بھی کیا کرتا، اس کی بھی مجبوری تھی۔ میں بات کو غلط انداز میں لے رہی ہوں۔ آر یو کیڈنگ می داؤد؟ تم کہہ رہے ہو کہ مجھے بچوں کا کوئی بھی فیصلہ لینے کا حق نہیں، تو پھر میں کس حق سے ان کے ساتھ ہوں؟ یہ بتانا پسند کرو گے مجھے؟ کیا تمہیں میں ایسی لگتی ہوں کہ تمہیں سب باتوں سے انجان رکھتی میں؟ مجھے افسوس ہے تو صرف اس بات کا کہ میں نے اتنے سال تمہارے ساتھ ضائع کر دیے، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ تم نے تو میری ممتا کو ہی 2 کوڑی کے باؤ بیچ دیا۔ آنسو ٹپک کر بے مول ہوتے جا رہے تھے، مگر اس کے لہجے کی اذیت گھر کے چاروں طرف پھیل چکی تھی کہ وہاں کڑے ہر ایک ملازم کی آنکھ سے آنسو لگاتار بہنے لگے تھے۔ ہر کوئی مہر کے درد کو دل سے محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ سب ہی جانتے تھے کہ مہر جیسی محبت تو داؤد بھی بچوں سے نہیں کر سکتا۔ جبکہ بچے بھی رو رہے تھے اپنی ماں کو یوں روتا دیکھ کر، ان کا بھی دل دکھ رہا تھا۔ داؤد، ان تصویروں کا بھی تو بتاؤ اسے جسے اس نے تم سے انجان رکھا۔ حسینہ نہرے سے کہتی آگے آئی تھی، اس کے قریب آ کر برابر میں کھڑی ہوئی اور مہر کو تنزیہ نظروں سے دیکھ کر بولی۔ مہر کی نظر حسینہ سے ہوتے ہوئے داؤد تک گئی، جو اسے ہی گور رہا تھا، وہ بس اس کے بولنے کے انتظار میں تھی۔ داؤد پیچھے گیا اور میں سے تصویروں کا پلندہ اٹھاتا مہر تھکایا اور ہوا میں تصویریں اچھال دی، جس میں شمس اور مہر کی نازیبا تصویریں تھیں۔ مہر تلخی سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی اور پھر داؤد کو دیکھا۔ اسے بس داؤد کا رویہ جاننا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا اس پر شک کرے گا یا بھروسہ، رشتے میں کسی واپسی کی گنجائش ہے یا نہیں۔ اب رشتے کی بنیاد صرف داؤد کے اگلے لفظوں پر ٹکی تھی۔ مہر نے اپنے آپ کو ہر فیصلے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اگر اب فیصلہ اس کے حق میں نہ آتا تو وہ داؤد کو یقیناً بہت بڑی سزا دینے والی تھی، جس سے وہ ایڑیاں رگڑتا رہ جاتا، مگر مہر اسے معاف نہ کرتی۔ ان تصویروں کے بارے میں کیا وضاحت دینا چاہو گی؟ مہر اسے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر بھاری پڑ رہے تھے، کوئی ایک بھی لمحے کے لیے بھی نہیں چوک رہا تھا۔ بس ایک دفعہ پوچھوں گی تم سے کہ تمہیں میرا ساتھ چاہیے یا وضاحت، اب یہ تم پر منحصر ہے، بعد میں مجھ سے کوئی گلہ مت کرنا۔ مہر بھی ایک بات سوچ کر رہی تھی، کیونکہ انہی باتوں پر تو اس کی پوری زندگی کی خوشیاں منحصر تھی۔ داؤد نے ایک نظر حسینہ کو دیکھا، جو اسی کو دیکھ رہی تھی کہ اب داؤد کیا کہے گا۔ داؤد نے گہرا سانس لیا اور اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کرتے کہا، مجھے حقیقت جاننی ہے۔ مہر کے ہاتھ پہلو میں جا گرے تھے، آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اندر سے بھر گئی ہے اور اس پوری بڑی دنیا میں اکیلی تنہا رہ گئی، جس کا کوئی بھی نہیں، جس کے سہارے وہ زندگی گزار پاتی۔ اس نے ایک نم نظر اپنے پہلو سے چپکے ہوئے دونوں بچوں پر ڈالی، جو نم نگاہوں سے اسی کو دیکھ کے نرمی میں سر ہلا رہے تھے۔ مہر ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی، پر اسے یہ سب کرنے کے لیے اس کے خود کے شوہر نے مجبور کیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنی چھاؤں میں چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، چاہے ان سے اس کا کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، مگر احساس کا تو تھا نا، جو خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ مگر آج داؤد نے اس کے پیار، اس کی ممتا، اس کی محبت پر انگلی اٹھائی تھی، جو کتی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس نے بچوں سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور نیچے جھک کر تصویریں اٹھائی۔ ایک قدم بڑھ کر وہ داؤد کے قریب آ رہی تھی، جبکہ داؤد کو اس کے خطرناک ارادے دیکھ کر پسینے آ رہے تھے۔ بالکل مقابل آ کر اس نے داؤد کے آگے تصویریں لہرائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب بولی تو اس کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد، جبکہ اس کی بات آگ سے بھی زیادہ جلتی ہوئی تھی، جو داؤد کو سینے کے اندر تک دلا گئی تھی۔ ان سب تصویروں میں جو دیکھ رہا ہے وہی حقیقت ہے، یہ سب سچ ہے، کیونکہ میں تمہیں چاہتی ہی نہیں، محبت تو میں شمس سے کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ تو وقت گزاری کر رہی تھی میں، یہی سننا چاہتے تھے نا تم؟ سن لیا میرے منہ سے، قرار آ گیا۔
اس نے سلگتے لہجے میں کہا تو داؤد کو اپنی نسیں پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کہنا کیا چاہتی تھی اسے بالکل بھی مہر سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ تو سمجھا تھا مہر ان تصاویر کو جھٹلا دے گی، اس پر چیخے گی، چلائے گی، مگر یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ اس نے سب الزامات کی تصدیق کر لی تھی۔ اب بولو کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے یا گھر سے نکالو گے؟ کیونکہ زندگی سے تو تم مجھے کب کے نکال چکے ہو، یا شاید کبھی اپنی زندگی میں جگہ دی ہی نہیں۔ مہر نے جیسے سمجھتے سر ہلایا۔ تم جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو تم، اس کے انجام سے واقف ہو تم؟ داؤد دانت پیس کر غصے سے بولا۔ وہ جانتا تھا یہ سب سچ نہیں ہے، مگر پھر بھی مہر کی باتیں اس پر تیزاب کا کام کر رہی تھی۔ بھلا وہ کیسے اپنے ساتھ اس شمس کا نام بھی لے سکتی تھی؟ وہ تو اس سے پیار کرتی تھی، اس کی محبت تھی، تو پھر اس نے یہ بات کی بھی کیسے؟ داؤد نے غصے سے سوچا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ پہل تو اس نے کی تھی۔